عزیز طلبہ ذرا ادھر میری طرف توجہ کریں. کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں, ہم نے بھی پڑھی ہیں اور آپ لوگ بھی وہ پڑھتے آئے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر کیا صداقت ہے یا وقت کے لحاظ سے ان میں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے آپ انگریزی کی جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ایک فقرہ ہے جو آپ سب نے لکھا ہوا ہے. گائے دودھ دیتی ہے, دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ بولو. دیتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ نہیں دیتی ہے. گائے کا دودھ نکالنا پڑتا ہے, گائے خود بالٹی میں بھر کے آپ کو دے جاتی ہے. دینے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے میں ابھی یہاں سے کوئی چیز اٹھا کے آپ کو دے دوں تو یہ ہے دینا, لیکن گائے یا بھینس کا دودھ تو ہمیں نکالنا پڑتا ہے. تو بالکل ایسے ہی جیسے ہم ایک عرصے سے یہی سمجھ رہے تھے کہ گائے یا بھینس دودھ دیتی ہے تو اس کا دودھ نکالنا پڑتا ہے, اسی طرح سے جو کامیابی ہوتی ہے وہ ملتی نہیں ہے, اس کو نکالنا پڑتا ہے. اب کہاں سے نکالنا پڑتا ہے یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز سے, کس کام سے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنی تعلیم میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اپنا فیوچر میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, یا اگر آپ نے کوئی کام سیکھا ہے اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, تو اس میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو اس کام میں سے کامیابی نکالنی پڑے گی. اور یہ کیسے نکلے گی؟ محنت کر کے. کامیابی کبھی کوئی آپ کو لا کر نہیں دے گا پلیٹ میں. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ لو پتر یہ کامیابی ہے, جاؤ اب تم کامیاب ہو. اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی, اس کو نکالنا پڑے گا. کامیابی آپ کے لیے ہے, اس کو تلاش کریں کہ کس چیز میں ہے, کہاں پہ ہے, پھر اس کو وہاں سے نکالنے جا کے اپنے لیے. یہ خود بخود نہیں مل جاتی. اچھا, پھر اردو کا ایک فقرہ ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے, کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. کچھ پانے کے لیے آپ اپنی منزل چاہتے ہیں, اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی. ٹھیک ہے نا. آپ کہیں جی لو جی ہم نے تو اپنے 2 سال کھو دیے, پایا کچھ بھی نہیں. آپ نے 10 سال لگا دیے اسکول میں, پایا کچھ بھی نہیں. 10 سال کھو دیے نا آپ نے, تو اس کے بدلے میں اگر آپ انفارچونیٹلی کوئی اسٹوڈنٹ سکسیس حاصل نہیں کر سکتا, فیل ہو جاتا ہے, تو وہ کہے گا لو جی میں نے کھویا تو صحیح لیکن پایا کچھ بھی نہیں. لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. اپنے ذہن کو اس چیز کے لیے تیار کریں. یہ جو تبدیلی ہے نا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, یہ بات پرانی ہو چکی. اب کھو کر بھی آپ کچھ پا نہیں سکتے, آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر کہتے ہیں جی ڈر کے آگے, ڈر کے آگے کیا ہوتا ہے؟ آواز نہیں آ رہی. جیت. ڈر کے آگے درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. سمجھ آ گئی نا. آپ کو ایک کسی چیز سے خوف ہے, آپ سے کہتے ہیں جی چھلانگ لگا دو اس کے آگے, جیت ہے. آپ چھت سے چھلانگ لگاتے ہیں, آپ کی تو ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی یا چوٹ لگ جائے گی. اب جیت ہوئی یا درد ملا؟ درد ہے. اب اس درد سے آپ سیکھیں گے, اس درد سے کیا کریں گے؟ اس تکلیف سے آپ سیکھیں گے. تو جب آپ اس تکلیف سے سیکھیں گے تو پھر جیت ملے گی. کلیئر ہوگی بات؟ آپ نے چھلانگ لگائی, چوٹ لگ گئی, اب کچھ ایسے میجرمنٹس کرنا ہوں گے کہ دوبارہ چھلانگ لگائیں تو چوٹ نہ لگے. پیراشوٹ, ٹھیک ہے, یا نیچے کوئی گدا کو صوفہ رکھو گے پھر چھلانگ لگاؤ گے, پھر آپ کی جیت ہے, پھر آپ کو درد بھی نہیں ہوگی. سمجھ آ گئی؟ تو ڈر کے آگے کیا ہے؟ تکلیف ہے. اس تکلیف سے آپ نے اپنی جیت نکالنی ہے, اپنی کامیابی نکالنی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ چادر دے کر, چادر دے کر. اب آپ کی چادر, وہ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس 2 طرح سے آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایک تو آپ کے وسائل نہیں ہے تو آپ پاؤں نہ پھیلاؤ. اب آپ کے وسائل نہیں ہے تو کیا آپ اپنی زندگی کا سفر چھوڑ دو, اپنی کامیابی کی طرف جانا چھوڑ دو؟ چادر بڑی کر لو. چادر چھوٹی ہے جس میں پاؤں نہیں پھیلا سکتے, تو چادر کو کیا کرو؟ بڑا کر لو. آپ کے سامنے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس موجود ہیں. ابھی ہمارے یہ بوٹا ایک ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, 2nd ایئر میں ہے. وہ ابھی آپ کو کسی بھی گلی محلے میں پاپ کارن,
جس کو آپ پنجابی میں پھلے کہتے ہیں, وہ بیچتا ہوا نظر آئے گا. کبھی اڈے پہ آپ نے دیکھا ہوگا موٹا سا ایک بچہ ہے, فرسٹ ٹائم وہ کالج پڑھتا ہے, سیکنڈ ٹائم اپنی مزدوری کرتا ہے. وہ اپنی وسائل کا رونا نہیں رو رہا, اپنی چھوٹی چادر کا رونا نہیں رو رہا, وہ اپنی چادر کو بڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ اپنے اخراجات وہاں سے نکال رہا ہے. وہ کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایسی بے شمار مثالیں ہیں. آپ پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو صبح کے ٹائم تو اسکول آتے ہیں اور شام کو کہیں نہ کہیں کام کرتے ہیں تاکہ ان کا جو اپنے اخراجات ہیں وہ پورے کر سکے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک چیز ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہے, اس کو ویسے ہی رٹا لگا لیتے ہیں, اس پہ تحقیق نہیں کرتے, ریسرچ نہیں کرتے, اس کو ڈھونڈنے کی کھوجنے کی کوشش نہیں کرتے. جب ہمارے اندر یہ ایبلٹی آ جائے گی تو ہمارے لیے راستے جو ہیں وہ بننا شروع ہو جائیں گے, راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے. تو محنت کریں, وسائل کی کمی کا رونا مت روئیں. اگر آپ دیکھیں آپ سب ماشاءاللہ اچھے ڈریسز میں موجود ہیں, اگر اس کے باوجود کوئی یہ کہتا ہے جی میرے پاس وسائل نہیں تھے تو میں اس وجہ سے اپنی تعلیم حاصل نہیں کر سکا یا میں کامیاب نہیں ہو سکا, وسائل آپ کے پاس ہیں, آپ ان کو یوٹیلائز نہیں کر رہے, آپ ان کو یوٹیلائز, اس کو لیم ایکسکیوز کہتے ہیں, ایک بیکار بہانہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل پیدا کیا ہے, ایسا ہی ہے نا؟ کوئی کمی ہے آپ کی ذات میں؟ آپ کی آنکھیں سلامت ہے, آپ کے کان سلامت ہے, ہاتھ پاؤں سب کچھ, ایوری تھنگ از اوکے. کیا چاہیے آپ کو؟ دماغ ہے نا, کام کرتا ہے, نیگیٹو کاموں میں وہ آپ کا ساتھ دیتا ہے, پازیٹیو میں کیوں نہیں ساتھ دیتا؟ کیونکہ آپ اس کو پازیٹیو کی طرف لے کر آنا ہی نہیں چاہتے, تاکہ آپ کل کو بہانہ بنا سکے اپنے فیلئر کو چھپانے کے لیے. آپ کو کوئی لیم ایکسکیوز چاہیے. جیسے آپ کبھی کبھار سکول لیٹ آتے نا, وجہ کوئی بھی نہیں ہوتی. بعض اوقات کبھی ایسا ہو جاتا ہے, میں 9 سال سے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں جا رہا ہوں, میرا ایک دن بھی موٹر سائیکل رستے میں پنکچر نہیں ہوا, یا میں نے یہ نہیں کہا کہ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی اس وجہ سے میں لیٹ ہوں. آپ لوگ وہ لیم ایکسکیوز ایک تلاش کر کے آتے, دیر آپ کسی اور چیز میں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک ایکسکیوز آپ کے ذہن میں تیار ہوتا ہے کہ اسکول جا کر یہ میں نے بہانہ بنانا ہے کہ سر وہ میرا بائک خراب ہو گیا تھا, میری سائیکل خراب ہو گئی تھی, بس لیٹ ہو گئی تھی, یہ ہو گیا. اسی طرح سے آپ زندگی میں کامیاب نہ ہونے کے لیے بھی آپ نے لیم ایکسکیوزز سوچنے ہیں, لیکن وہ لیم ایکسکیوزز وجہ نہیں ہے, وجہ آپ خود ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام بچوں کو ایک ہی فطرت پر پیدا کیا ہے, لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے ماحول میں ہم جاتے ہیں, ہم اپنی پرائورٹیز کو منتخب کرتے جاتے ہیں, ہم اپنے لیے چیزیں جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ کرتے جاتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ کو روکنے ٹوکنے والے موجود ہیں, لیکن ان کی روک ٹوک کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یار مصیبت ہی پائے گی, جیڑا کام کر لو انہوں نے پچھو کہنا ہوں پتر نہ کر, حالانکہ اس میں آپ کا فائدہ ہے. تو بیٹا آج اگر یہ ٹائم آپ لوگ گزار لو گے نا, اب جو گھنٹے ہم گزار چکے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتے. آج کا دن گزر گیا, اس کو ہم کسی قیمت پر واپس نہیں لا سکتے. ماضی میں آپ نے جو کچھ کیا اس کو چھوڑ دو, اپنے حال پر فوکس کرو کہ کس حال میں ہو. اگر آپ لوگ اپنے حال پر فوکس کر لیں گے, اس کو یوٹیلائز صحیح طرح سے اپنے ٹائم کو حال میں کر لیں گے, تو انشاءاللہ آپ کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا, فیوچر آپ کا اچھا ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ جو آپ کی زندگی میں لیم ایکسکیوزز آپ نے اپنے پیروں کی کڑیاں بنائی ہوئی نا, یہی آپ کو آگے نہیں جانے دیتے. ٹھیک ہے, ان کو ایک سائڈ پہ کر دو, خلوص نیت سے محنت کرو, انشاءاللہ کامیابی ضرور آپ کے قدم چومے گی.